بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ان علی علیہ السلام الحلم حجاب من الآفات۔ امیر بیان امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علم کے ساتھ ساتھ حلم اگر ہو تو اس کی بہت زیادہ عظمت ہے، اور یہی سبب ہے کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ حلم آفات اور بلاؤں کی بنسبت حجاب ہے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو مغنی الادیب میں ادات لام کے بیان میں تھی۔ عرض ہوا کہ لام یا لام عاملہ ہے یا لام غیر عاملہ ہے۔ لام عاملہ کے بارے میں مباحث آپ کی خدمت میں عرض ہوئے، اس کے بعد لام غیر عاملہ کو بیان کر رہے تھے کہ لام ابتدا لام غیر عاملہ ہے۔ اس کے بارے میں تقریباً مطالب بیان ہوئے، چند نکات اور رہتے ہیں جن نکات کو ابن ہشام یہاں پر ذکر کرتے ہیں۔ پہلا نکتہ مسئلۃ کے عنوان سے ابن ہشام ذکر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو لام ابتدا ہے یہ لام ادوات صدارت طلب میں سے ہے، یعنی یہ لام صدارت طلب کا تقاضا کرتا ہے۔ خب جب یہ لام صدارت طلب کا تقاضا کرتا ہے تو نتیجتاً 4 چیزیں اس پر مترتب ہوتی ہیں۔ جب ہم نے کہا یہ لام صدارت طلب ہے تو نتیجے میں 4 چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، 4 چیزیں اس پر مترتب ہیں۔ پہلی چیز کہ جو عامل مقدم ہے، اس لام ابتدا سے پہلے اگر کوئی ایک عامل ہے تو اس عامل کو تعلیق کرنا پڑے گا، یعنی وہ عامل ما بعد لام کے اندر عمل نہیں کر سکتا، کیونکہ صدارت طلب ہے۔ صدارت طلب کا مقصد یہ ہے کہ اس کا ما قبل ما بعد میں عمل نہیں کر سکتا، یا اس کا ما بعد ما قبل لام میں عمل نہیں کر سکتا۔ تو پہلا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس لام ابتدا سے پہلے اگر عامل ہوگا، مثلا جیسے افعال قلوب وغیرہ ہے، تو قہراً وہ بیچارے عمل سے تعلیق ہوں گے۔ مثلا علمت لزید قائم، علمت کو آپ زید اور قائم میں عمل نہیں دے سکتے۔ یہ پہلا نتیجہ، پہلا ثمرہ جو اس لام ابتدا کے صدارت طلب ہونے سے حاصل ہوتا ہے۔ دوسرا، لام طلب سے پہلے اگر کوئی اسم ہو اور اس کے بعد مثلا فعل مشتغل ہو، باب اشتغال کو آپ نے پڑھا ہے، تو کہتے ہیں کہ اگر اس اسم کے بعد یہ لام ابتدا آ جائے تو یہ باب اشتغال سے نہیں ہوگا۔ مثلا زید لأنا اکرمہ، تو یہاں پر آپ اس زیدن کو منصوب نہیں کر سکتے باب اشتغال کے باب سے۔ مثلا ویسے کہتے ہیں نا زیدن ضربتہ، اشتغال کی بنا پر آپ اس کو منصوب کر سکتے ہیں، لیکن اس مثال میں زیدن لأنا اکرمہ باب اشتغال کی بنا پر زیدن کو آپ منصوب نہیں کر سکتے، کیونکہ جو لام ابتدا کے بعد فعل آ رہا ہے نا، اس میں اتنی توان اور قوت نہیں ہے کہ لام ابتدا سے پہلے والے پر عمل کرے، نہ، یہ ما قبل اور ما بعد کو ایک دوسرے سے کاٹ دیتا ہے۔
نتیجتاً پس اس لام ابتدا سے پہلے اگر کوئی اسم ہے تو آپ اس کو اشتغال کی بنا پر منصوب نہیں کر سکتے۔ تیسرا نتیجہ اور ثمرہ اس لام ابتدا کا یہ ہے کہ اگر مبتدا پر لام ابتدا داخل ہو تو آپ خبر کو اس پر مقدم نہیں کر سکتے۔ لزید قائم، اس قائم کو لزید پر مقدم نہیں کر سکتے۔ چوتھا جو اس لام ابتدا ہونے کا اثر ہے وہ یہ ہے کہ اگر خبر پر داخل ہو تو مبتدا اس پر مقدم نہیں ہو سکتا۔ مثلا لقائم زید، تو آپ زید کو لقائم پر مقدم نہیں کر سکتے۔ پس یہ لام ابتدا کے صدارت طلب ہونے کا نتیجہ ہے۔ اچھا، لیکن فرماتے ہیں کہ یہ لام ابتدا باب انا کے اندر بیچارہ مؤخر ہوتا ہے۔ مثلا آپ جب کہتے ان زیدن لقائم تو یہ لام ابتدا ہے لیکن مؤخر ہوا ہے۔ لام ابتدا بھی ہے لیکن صدارت طلب نہیں ہے، وہاں پر ایسے ہے۔ اچھا بھیا وہاں پر ایسے کیوں کر رہے ہیں آپ؟ کہتے اس لیے کہ اصل میں تو یہ لام مقدم تھا، بعد میں اس بیچارے کو لڑکایا گیا ہے پیچھے کی طرف۔ اصل میں تھا لَإِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ، لیکن دو حرف تاکید آپس میں جمع ہو رہے تھے، لہذا اس لام ابتدا کو پیچھے لے کر گئے۔ ان قلتا، بھائی دو حرف تاکید جمع ہو رہے تھے تو آپ لام ابتدا کو پیچھے کیوں لے کر گئے؟ انا کو لے کر جاتے۔ کہتے وہاں پر مسئلہ یہ ہوتا اگر ہم انا کو مؤخر کرتے تو لازم آتا کہ انا اپنے ما قبل کے اندر عمل کرے، اور یہ انا بیچارہ عمل کے لحاظ سے ضعیف ہے۔ اب اس کے اندر اتنی طاقت تو نہیں ہے کہ مؤخر ہو کر معمول مقدم میں عمل کرے، لہذا اس لام ابتدا کو ہی پیچھے لے کر آئے۔ اچھا سوال، یہ ان زیدن لقائم آپ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں ہے لَإِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ، آپ ایسے کیوں نہیں کہہ رہے ہیں کہ اصل میں تھا اِنَّ لَزَيْدًا قَائِمٌ؟ ایسے کیوں نہیں کر رہے؟ کہہ رہے ہیں کہ ایسے نہیں قرار دے سکتے کیونکہ اس کا پھر لازمہ پتہ ہے کیا ہوگا؟ لازمہ یہ ہوگا کہ عامل اور معمول کے درمیان لام ابتدا آ جائے تو کیا ہو جائے گا؟ بھئی لام ابتدا آ جائے، کہتے ہیں نا، لام ابتدا صدارت طلب ہے، اور صدارت طلب ہے کا معنی یہ ہے کہ اس کا ما قبل ما بعد لام میں عمل نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر آپ کہیں ان لزیدن قائمون تو لام ابتدا کا ما قبل لام کے ما بعد میں عمل کرے گا، خوب یہ اس کے صدارت طلب ہونے کے ساتھ منافات رکھتا ہے۔ درست ہے؟ حالانکہ جزوی طریقے سے کچھ اور مطالب بھی ہیں لیکن اصل مطالب یہی تھے جو آپ کی خدمت میں عرض ہوئے۔ مسئلۃ للام الابتداء الصدریہ، فرماتے ہیں لام ابتدا کے لیے صدارت طلب ہے، درست ہے، صدارت ہے۔ وَلِهَذَا أُلِّقَتِ الْعَامِلُ فِي نَحْوِ عَلِمْتُ لَزَيْدٌ مُنْطَلِقٌ، یہاں سے اس صدارت طلب ہونے کے جو نتائج ہیں ان کو ذکر کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس جیسی مثالوں میں عامل بیچارہ معلق ہوتا ہے، تعلیق ہوتا ہے، عمل نہیں کرتا۔ علمت لزید منطلق، افعال قلوب میں سے لیکن تعلیق ہے، عمل نہیں کر رہا۔ درست؟ عمل کیوں نہیں کرتا؟ تعلیق کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب لام صدارت طلب ہے تو اس کا ما قبل اس کے ما بعد میں عمل نہیں کرے گا۔ وَلِهَذَا أُلِّقَتِ الْعَامِلُ فِي نَحْوِ عَلِمْتُ لَزَيْدٌ مُنْطَلِقٌ وَمُنِعَتْ، دوسرا نتیجہ، دوسرا ثمرہ، دوسرا اثر، وَمُنِعَتْ مِنَ النَّصْبِ عَلَى الْاشْتِغَالِ فِي نَحْوِ
زیدن لأنا اکرمہ، اسی وجہ سے اشتغال کی بنا پر نصب سے منع کیا گیا ہے اس مثال میں، زیدن لأنا اکرمہ۔ آپ اشتغال کی بنا پر زیدن نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ باب اشتغال میں شرط ہے کہ بعد والے عامل کے اندر وہ قوت اور طاقت ہو کہ ما قبل میں عمل کر سکے۔ اگر ضمیر وغیرہ نہ ہوتی جس کی وجہ سے اس عامل نے منہ پھیرا ہے تو وہ اس ما قبل میں عمل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، لیکن یہ فعل کیونکہ لام ابتدا کے بعد ہے، اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے کہ جو لام ابتدا سے پہلے اسم آیا ہے اس کے اندر عمل کرے۔ دوسرا نتیجہ۔ تیسرا، وَمِنْ أَنْ يَتَقَدَّمَ عَلَيْهَا الْخَبَرُ فِي نَحْوِ، یعنی منعت۔ تیسرا نتیجہ یہ ہے آغا کہ ممنوع کیا گیا ہے اس بات سے کہ من ان یتقدم علیہ الخبر، کہ اسلام پر خبر مقدم ہو جائے فی نحو، اس جیسی مثالوں میں، لزید قائم، جب لام مبتدا پر داخل ہے تو اس کی خبر کو مبتدا پر آپ مقدم نہیں کر سکتے۔ والمبتدا، یعنی من ان یتقدم علیہ الخبر یا من ان یتقدم علیہ المبتدا، الخبر پر عطف ہو رہا ہے یہ، اور اسی وجہ سے ممنوع ہے کہ مبتدا اس قسم کی مثالوں میں خبر پر مقدم ہو۔ لقائم زیدن، آپ زیدن کو لقائم پر مقدم نہیں کر سکتے۔ وَلَيْسَ لَهَا الصَّدْرِيَّةُ فِي بَابِ إِنَّ، فرماتے ہیں لام ابتدا کے لیے باب اِنَّ میں صدارت طلب نہیں ہے، صدارت نہیں ہے۔ کیوں صدارت نہیں ہے؟ اس لیے کہ لِأَنَّهَا فِيهِ مُؤَخَّرَةٌ مِّن تَقْدِيمٍ، کیونکہ یہاں پر بھی در حقیقت مقدم تھا، اس مقدم ہونے سے اس کو مؤخر کیا گیا ہے۔ وَلِهَذَا تُسَمَّى اللَّامَ الْمُزَحْلَفَةَ وَالْمُزَحْلَقَةَ أَيْضًا، اسی لیے اس لام کو لام مزحلفہ یا مزحلقہ کہتے ہیں، یعنی لڑکایا ہوا لام، آگے تھا اس کو لڑکا کر پیچھے لے کر آئے، لڑکایا ہوا لام ہے بیچارہ۔ وَذَلِكَ، ذالک سے بیان اس نقطے کو کر رہے ہیں کہ مقدم ہونے سے مؤخر ہوا ہے، اس نقطے کی توضیح دے رہے ہیں۔ بھئی کیسے آپ کو پتا چلا پہلے مقدم تھا بعد میں مؤخر ہوا ہے؟ فرماتے ہیں وذالک، وہ اس وجہ سے، لأن اصل ان زیدن لقائم، لئن زیدن قائم، کہتے ہیں ان زیدن لقائم اصل میں تھا لئن زیدن قائم، فَكَرِهُ افتتاح الکلام بالتوکیدین، عربوں کو یہ برا لگا کہ دو تاکیدوں کے ساتھ کلام کا آغاز کیا جائے نا۔ فَأَخَّرُ اللَّامَ دُونَ إِنَّ، اسی لیے دونوں حروف تاکید میں سے لام کو مؤخر کیا گیا نہ کہ ان کو۔ کیوں بھائی لام کو مؤخر کیا؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ لِأَلَّا يَتَقَدَّمَ مَعْمُولُ الْحَرْفِ عَلَيْهِ، کیونکہ اگر حرف اِنَّا کو مؤخر کرتے تو لازم آتا معمول حرف پر مقدم ہو جائے، جو کہ درست نہیں ہے۔ معمول حرف کے حرف پر مقدم ہونے سے بچنے کے لیے لام کو مؤخر کیا۔ اچھا، ہم نے کہا اصل میں تھا ان زیدن لقائمون، اصل میں تھا لئن زیدن قائمون، نہ کہ ان لزیدن قائمون۔ وَإِنَّمَا لَمْ نَدَّعِي أَنَّ الْأَصْلَ إِنَّ لَزَيْدًا قَائِمٌ، ہم نے یہ ادعا نہیں کیا کہ اصل میں یہ تھا کہ یعنی یہ لام مبتدا پر داخل ہو، انا اس سے پہلے ہو، نہ ایسے نہیں تھا، بلکہ انا سے بھی پہلے تھا یہ۔ کیوں؟ لِأَلَّا يَحُولَ مَا لَهُ الصَّدْرُ بَيْنَ الْعَامِلِ وَالْمَعْمُولِ، تعین کے لازم نہ آئے عامل اور معمول کے درمیان ایسی چیز کا فاصلہ جو صدارت طلب ہے۔ اگر آپ کہیں اِنَّا لَزَيْدًا قَائِمٌ تو اِنَّا عامل ہے، زَيْدًا قَائِمٌ معمول ہے، ان دونوں کے درمیان فاصلہ آ جائے گا کس کا؟ لام کا۔ کون سا لام ہے؟ وہ لام جو صدارت طلب ہے۔ خب یہ درست نہیں تھا، اس نقطے سے بچنے کے لیے ایک دلیل وَلِعْتِبَارِهِمْ، یہ عطف ہو رہا ہے لِأَلَّا يَحُولَ پر،
وَلِعْتِبَارِهِمْ حُکْمَ صَدْرِيَّتِهَا فِي مَا قَبْلَ إِنَّ دُونَ مَا بَعْدَهَا۔ اس دلیل کو سمجھیے گا۔ اور دلیل دوم یہ ہے کہ یہ اِنَّا سے پہلے ہوتا ہے لام ابتدا، فرماتے ہیں اس لیے کہ عربوں نے اس لام کو صدارت طلب قرار دیا ہے جو اِنَّا سے پہلے ہو، لیکن اگر اِنَّا کے بعد ہو تو اس کو صدارت طلب قرار نہیں دیا۔ دوسرے لفظوں میں عربوں نے اس لام پر صدارت طلب کے آثار مترتب کیے ہیں جو اِنَّا سے پہلے ہو، نہ کہ اس لام پر جو اِنَّا کے بعد ہو۔ بس دو باتیں ہو گئی۔ عربوں نے کیا کیا ہے؟ جو اِنَّا سے پہلے ہو اس پر صدارت طلب کے احکامات کو جاری کیا، ایک۔ دوسری بات، جو اِنَّا کے بعد میں لام آ رہا ہے اس پر صدارت طلب کے احکامات جاری نہیں کرتے۔ بس یہ دو باتیں۔ وَلِعْتِبَارِهِمْ حُکْمَ صَدْرِيَّتِهَا فِي مَا قَبْلَ إِنَّا، فرماتے اس لیے کہ عربوں نے اعتبار کیا ہے صدارت طلب ہونے کا حکم اس پر کہ جو اِنَّا سے پہلے ہے، دون ما بعدها، نہ کہ اس پر کہ جو اِنَّا کے بعد ہو۔ بس دو باتیں ہو گئی۔ جو اِنَّا سے پہلے ہے اس پر صدارت کے احکامات جاری ہیں، اس کی بھی دلیل چاہیے۔ جو اِنَّا کے بعد ہے اس پر صدارت کے احکامات جاری نہیں ہے، اس پر بھی دلیل چاہیے۔ دلیل الاول، دلیل الاول یعنی کیا؟ یعنی پہلے مطلب کے لیے دلیل کہ اِنَّا سے پہلے اگر ہو تو اس پر صدارت کے احکامات جاری ہوتے ہیں۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ فرماتے ہیں یہ ہے۔ بس سمجھ میں آیا دلیل الاول کیا ہے؟ دلیل الاول یعنی جو اِنَّا سے پہلے لام آئے صدارت طلب کے احکامات اس پر جاری ہوتے ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ ہے أَنَّهَا تَمْتَنِعُ مِن تَسَلُّطِ فِعْلِ الْقَلْبِ عَلَىٰ إِنَّ وَمَعْمُولَيْهَا۔ فرماتے ہیں کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ اس سے پہلے اگر فعل قلبی آ جائے، درست ہے، تو اس فعل قلبی کو تعلیق کرتے ہیں، عمل سے کیا کر دیتے؟ معلق کر دیتے ہیں۔ خب جب عمل سے معلق ہو جاتا ہے اسی وجہ سے واجب ہے کہ آپ اِنَّا پڑھیں، کیونکہ جداگانہ جملہ ہو جاتا ہے۔ یہ دلیل ہے کہ وہ جو فعل قلب ہے وہ بیچارہ عمل سے چھٹی ہو چکی ہے اس کی، لیکن اگر اس کی عمل سے چھٹی نہ ہوتی تو اِنَّا نہ پڑھتے بلکہ اس کو اَنَّا پڑھا جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اَنَّا موصول حرفی اپنے اسم و خبر کے ساتھ مل کر صد مسد المفعولین بنے گا، لیکن اَنَّا نہیں پڑھتے، پہلے بھی عرض کر چکے تھے۔ فرماتے پہلی بات کی کہ اِنَّا سے پہلے اگر لام ہو تو اس پر صدارت طلب کے احکامات جاری ہوتے ہیں۔ یہ ہے أَنَّهَا تَمْتَنِعُ کہ محال ہے، جائز نہیں ہے، من تسلط فعل القلب علی إِنَّ وَمَعْمُولَيْهَا، آپ فعل قلب کو اِنَّا اور اس کے معمول پر مسلط کریں۔ مسلط کریں یعنی اس معنی میں کہ فعل قلب کو ان میں عمل دے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اِنَّا اور اس کے معمول سے پہلے فعل قلبی نہیں آتا، وہ آتا ہے لیکن وہ اِنَّا اور اس کے معمول پر داخل نہیں ہے، وہ جداگانہ جملہ ہے، درست ہے۔ وَلِذَلِكَ كُسِرَتْ فِي نَحْوِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ، اسی لیے دیکھتے ہیں کہ اس مورد میں اِنَّا کو کسرہ دیا گیا ہے۔ یعلم افعال قلوب میں سے ہے نا، فعل قلبی ہے۔ یہاں پر اس بیچارے کو عمل سے چھٹی دے دی گئی ہے، تعلیق کیا گیا ہے۔ خب جب عمل سے تعلیق ہے تو بعد والا جملہ انک لرسولہ، یہ لام ابتدا ہے، صدارت طلب ہے، خب اسی لیے یعلم کو اس میں عمل نہیں دیا، وہ جداگانہ جملہ بن گیا ہے۔ دقت کرے مطالب پر۔ وَدَلِيلُ ثانی، دلیل ثانی سمجھیں، نہ کہ اسی مطلب پر دوسری دلیل، نہ دوسرے مدعا کے لیے دلیل۔ دقت کریں، اگر ہوتا الدلیل الثانی تو مطلب ہوتا کہ اسی پہلے دعویٰ کے لیے دوسری دلیل ذکر کر رہا ہے، لیکن الدلیل نہیں ہے بلکہ دلیل الثانی، دوسرے مطلب کے لیے دلیل۔ دوسرا مطلب یعنی اِنَّا کے بعد اگر لام ہو تو اس پر صدارت کے احکامات جاری نہیں ہوتے۔ دقت کرے، ہاں مغنی الادیب ہے۔
والدلیل الثانی، دوسرے مطلب کے لیے دلیل، ان عمل ان یتخطاها ای یتجاوزها، فرماتے ہیں کہ اس کی بہترین دلیل یہ ہے کہ اگر انا کے بعد لام ہو تو پھر انا عمل کرتی ہے. خوب یہ عمل بتاتا ہے، کس نقطے کو بتاتا ہے؟ اس نقطے کو بتاتا ہے کہ وہ لام صدارت طلب نہیں ہے. اگر صدارت طلب ہوتا تو صدارت طلب کا خاصہ یہ ہے کہ ما قبل صدارت طلب ما بعد صدارت طلب میں عمل نہیں کرتا، حالانکہ یہاں پر کر رہا ہے. خوب یہاں سے پتا چلا یہ صدارت طلب نہیں ہے. تقول ان فی الدار لزیدن، ان کو لزیدن میں عمل دے رہا ہے. خوب یہ عمل بتا رہا ہے کہ یہ لام صدارت طلب نہیں ہے. وَكَذَلِكَ، پس ایک قرینہ یہ، ایک دلیل یہ، وَكَذَلِكَ، اور اسی طریقے سے يَتَخَطَّاهَا عَمَلُ الْعَامِلِ بَعْدَهَا. اگر لام اس قسم کے لام کے بعد، کہ یہ لام ابتدا نہیں ہے، صدارت طلب نہیں ہے، کہ اس لام کا ما بعد اپنے ما قبل میں عمل کر رہا ہے. پہلی مثال دی کہ ما قبل لام ما بعد لام میں عمل کر رہا ہے. وَكَذَلِكَ سے کہہ رہے ما بعد لام ما قبل لام میں عمل کر رہا ہے، حالانکہ اگر صدارت طلب ہوتا تو دونوں عمل نہیں ہو سکتے تھے. وَكَذَلِكَ، اور اسی طریقے سے يَتَخَطَّاهَا یعنی أَن يَتَجَاوَزُهَا، تجاوز کرتا ہے کیا؟ عمل العامل بعدها، اسلام کے بعد میں آنے والے عامل کا عمل تجاوز کرتا ہے. تجاوز کرتا ہے کیسے؟ ما قبل میں عمل کرتا ہے. عبارت بہت ہی مختصر ہے. نہ وہ ان زیدن طعامک لآکلون، یہ لام کے بعد جو آکلون ہے، یہ آکلون عامل ہے کس کے اندر؟ جو لام سے پہلے ہے. پس یہ لام صدارت طلب نہیں ہے. تمام شد. تنبیہن، فرماتے وہ لام جو فعل متصرف پر داخل ہو، وہ لام ابتدا نہیں ہے بلکہ لام جواب قسم ہے. تنبیہن، ان زیدن لقام او لیقومن، اللام جواب قسم مقدر، یہ لام قسم مقدر کا جواب ہے. یعنی اصل میں ان زیدن واللہ لقام، ایسے ان زیدن لقام. لا لام الابتدا، فرماتے ہیں یہ لام ابتدا نہیں ہے کیونکہ لام ابتدا فعل متصرف پر داخل نہیں ہوتا، پہلے عرض کر چکے. فَإِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهَا عَلِمْتُ مثلا فُتِحَتْ حمزتها، اگر اس پر ان زیدن لقام پر فعل قلبی کو داخل کریں جیسے علمتو ہے، تو یہاں پر آپ کو انا پڑھنا پڑے گا کیونکہ قطعاً یہاں پر علمتو عمل کرے گا، وہ عمل سے تعلیق نہیں ہوا. جب عمل سے تعلیق ہوگا تو انا پڑھیں گے کہ ماں بعد ایک جدا گانا جملہ ہو. لیکن علمتو اگر عمل سے تعلیق نہیں ہوا تو واجب ہے آپ انا پڑھیں. کیوں؟ تاکہ وہ انا اپنے معمولوں کے ساتھ مل کر صد مسد المفعولین واقع ہو، دو مفعولوں کے قائم مقام ہو. لہذا علمتو ان زیدن لقام پڑھیں گے، یہ لام ابتدا تو نہیں ہے. فَإِن قُلْتَ لَقَدْ قَامَ فَقَالُوا هِيَ لَامُ الْابْتِدَاءِ وَحِينَئِذٍ يَجِبُ كَسْرُ الْحَمْزَةِ، فرماتے اگر آپ کہیں لقد قام، خوب اگر قد آ جائے تو اس ماضی کو مضارع کے مشابہ بنا دے گا، اور مضارع تو ویسے بھی اسم کے مشابہ ہے اور اسم پر لام ابتدا داخل ہوتا ہے. اگر ہو لقد قام اور ایسی صورت میں آپ علمتو کو لے کر آئیں تو یہ لام ابتدا بنے گا. یعنی آپ کہیں گے علمتو ان زیدن لقد قام. اگر ہم مغنی الادیب کا امتحان لیتے ہوتے اور ٹیسٹی سوال بناتے تو ایک سوال یہ ضرور بناتے کہ علمتو ان زیدن لقد قام درست ہے، یا علمتو ان زیدن
لقد قام درست ہے، یا علمت ان زیدن لقام درست ہے. خوب اس طریقے سے اعلیٰ ایسے بناتے، یعنی اس کو حتماً سوال میں لے کر آتے. فقالوا ہی لام الابتداء، بعض کہتے ہیں کہ بابا یہ کون سا ہوگا؟ لام ابتدا ہوگا. وحین ایزن، اگر لام ابتدا بن گیا تو یجب کسر الحمزہ، انا کا حمزہ کو کسرہ دینا واجب ہو جائے گا. والصواب ان الامرین محتملان. ابن شام کہتے ہیں نا، ضروری نہیں ہے کہ لام ابتدا ہو سکتا ہے لام ابتدا ہو سکتا ہے لام جواب قسم ہو، دونوں ہو سکتے ہیں، متعین نہیں ہے، دونوں جائز ہے. لقد قام میں بھی دونوں جائز ہیں. تمام شو. فصل، اگر ان مخففہ ہو جائے، کیا ہو جائے؟ مخففہ من الثقیلہ، ان ہو جائے، تو کہتے ہیں کہ وہاں پر بھی لام کو لانا ضروری ہے تاکہ انہیں مخففہ من الثقیلہ اور انہیں نافیہ کے اندر تفاوت ہو سکے. تمام شد، مطلب یہ آسان ہے. فصل، وَإِذَا خُفِّفَتْ إِنَّا، جب اِنَّا کو مخففہ کیا جائے نہ وہ، وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً، یہ لام فارقہ بھی کہلاتا ہے. فَاللَّامُ عِنْدَ سِيبَوَيْهِ وَالْأَكْثَرِينَ لَامُ الْابْتِدَاء. آگاہ سیبویہ اور اکثر نحات کہتے ہیں یہ وہی لام ابتدا ہے. افادت، ما کو بریکٹ میں ڈالیں، بریکٹ میں ہے بھی. افادت الفرق بین ان المخففت من الثقیلہ و ان النافیہ، کہ یہ لام ابتدا فائدہ دیتا ہے اس کا کہ فرق گزاری کرتا ہے مخففہ من الثقیلہ اور ان نافیہ کے درمیان، یہ فائدہ دیتا ہے. البتہ اس فائدے کے علاوہ جو اسلام ابتدا کے اپنے معانی تھے، تاکید تھا، وہ اپنی جگہ پر باقی ہوگا. ما افادت، ساتھ اس کے کہ یہ جو فائدہ دے رہا تھا لام ابتدا کس چیز کا؟ توکیدن نسبت کی تاکید ہو رہی تھی، اور فائدہ دے رہا تھا تخلیص المضارع للحال، کہ مضارع کو حال کے ساتھ خالص کرتا تھا. وہ فائدے تو ہیں ہی ہیں، ان فائدوں کے ساتھ ساتھ یہ فائدہ بھی دیتا ہے کہ انہیں مخففہ من الثقیلہ اور انہیں نافیہ میں تفاوت کرتا ہے. وَلِهَذَا صَارَتْ لَازِمَةً بَعْدَ أَنْ كَانَتْ جَائِزَةً، اسی لیے اس مورد میں لازم ہے، واجب ہے. ویسے تو لام ابتدا کو لانا جائز ہے، لیکن اس مورد میں کیونکہ فارق بنتا ہے انہیں مخففہ اور انہیں نافیہ کے درمیان، لہذا واجب ہے اسلام کو لانا. اللہم الا ان یدل دلیل علی قصد الاثبات، مگر یہ کہ قرائن موجود ہوں کہ یہاں پر نفی کا ارادہ نہیں کیا گیا، اس بات کا ارادہ کیا گیا، پھر لام کو لانا ضروری نہیں. اللہم، مگر یہ کہ الا ان یدل دلیل، مگر یہ کہ دلیل دلالت کرے علی قصد الاثبات، کہ یہاں پر جو جملہ ذکر کیا گیا اس میں نفی کا ارادہ نہیں ہے، قصد نہیں ہے، بلکہ اس بات کا قصد ہے. قراءت ابی رجاء وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لِمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، لام کو کسرہ لام جارہ کے عنوان سے جس نے پڑھا ہے. درست ہے، اس صورت میں معلوم ہے کہ خدا نے متعال یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ جتنی بھی ثروتیں ہیں یہ ساری کی ساری ثروتیں اس شے کے لیے ہے کہ جو متاع دنیا ہے، یہ خدا نے منان یہاں پر کہنا چاہتا ہے، اس مطلب کی نفی تو نہیں کرنا چاہ رہا. وَيَجِبُ تَرْكُهَا مَعَ نَفْيِ الْخَبَرِ، بلے انہیں مخففہ من الثقیلہ ہے، لیکن اگر خبر اس کی نفی کے ساتھ ہے تو وہاں پر لام کو نہیں لائیں گے آپ. درست ہے. کقولہ ان الحق لا یخفی علی ذی بصیر، بے بخشید، اگر خبر بھلے دیکھیے خبر اگر نفی ہو تو لام کو ترک کرنا بھی واجب ہے، جیسے ان الحق لا یخفی علی ذی بصیرۃ، بتحقیق حق مخفی نہیں ہے صاحب بصیرت پر. اب یہاں پر آپ انہیں نافیہ قرار نہیں دے سکتے، واضح ہے جب خبر نفی ہے، کیونکہ اگر یہاں پر اس ان کو بھی انہیں نافیہ قرار دے تو نفی اس بات ہو جائے گا.
نہیں ہے حق کہ وہ مخفی نہ ہو بصیر پر، حالانکہ یہ نہیں کہنا چاہتے، بلکہ ہم کہتے ہیں ان الحق، بتحقیق حق لا یخفی علی ذی بصیرت، صاحب بصیرت پر مخفی نہیں ہے۔ وَإِنْ هُوَ لَمْ يَعْدَمْ خِلَافَ مُعَانِدِی، یہ پہلی ان میں شاہدی مثال ہے۔ دوسری ان وصلیہ ہے، اگرچہ هُوَ لَمْ يَعْدَمْ خِلَافَ مُعَانِدِی، یعنی اگرچہ وہ معاند کی مخالفت کو رد نہ کر سکتا ہو، پھر بھی حق صاحب بصیرت پر مخفی نہیں رہتا۔ وَزَعَمَ ابو علی و ابو الفتح، یعنی ابن جنی و جماعت، اور ایک جماعت ابو علی فارسی، ابو الفتح ابن جنی اور ایک گروہ کا ماننا ہے کہ انہا لامن، کہ غیر لام الابتدا، در حالی کہ وہ لام ابتدا کا مغائر ہے، لام ابتدا نہیں ہے۔ اجتلبت للفرق، اس کو لایا گیا ہے فقط اور فقط جلب کیا گیا ہے فرق کے لیے، بس یہ لام فارقہ ہے، لام ابتدا نہیں ہے۔ اگر دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں دلیل یہ ہے کہ یہ ماضی متصرف پر بھی داخل ہوتا ہے، حالانکہ ماضی متصرف پر لام ابتدا داخل نہیں ہوتا۔ وحجت ابی علی علی دخولها علی الماضی المتصرف، آغا ابو علی کی حجت یہ ہے کہ یہ داخل ہوتا ہے ماضی متصرف پر، در حالی کہ لام ابتدا ماضی متصرف پر داخل نہیں ہوتا۔ ان زید لقامہ، یہ لام فارقہ ہے، درست ہے۔ وَعَلَى، اور دوسری دلیل وَعَلَى منصوب الفعل المؤخر الناصب فی نحو، اور اسی طریقے سے دلیل دوم یہ ہے کہ یہ داخل ہوتا ہے فعل کے منصوب پر، المؤخر الناصب ہی، کہ جو اپنے ناصب سے مؤخر ہے۔ اس قسم کی مثالوں میں دیکھیں مثلا وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، خوب یہاں پر اس لفاسقین پر لام جو داخل ہے یہ لام فارقہ ہے، لام ابتدا نہیں ہو سکتا، درست ہے، اپنے ناصب سے وجدنا سے مؤخر ہے دیگے، درست، اور اس پر لام بھی داخل ہے۔ اگر یہ لام ابتدا ہوتا تو وجدنا کبھی بھی لفاسقین میں عمل نہیں کر پاتا، حالانکہ عمل کر پا رہا ہے۔ وَكِلَاهُمَا لَا يَجُوزُ مَعَ الْمُشَدَّدَةِ، آغا فعل ماضی متصرف پر لام داخل ہو جب ان مشدد ہو، یا ان وجدنا اکثرہم لفاسقین جیسے مورد میں ان مشددہ اگر ہوتی تو بھی لام داخل نہ ہوتا۔ ان زیدن لقامہ میں بھی جو ہے وہ کیا ہے، لام ابتدا داخل نہ ہوتا۔ یعنی اگر یہ ان مخففہ ان ثقیلہ مشدد ہوتی تو اس صورت میں یہ دونوں صورتیں جائز نہ ہوتی، تو مخففہ والی صورت میں بھی اسی طریقے سے ہے۔ وَزَعَمَ الْكُوفِيُّونَ أَنَّ اللَّامَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ بِمَعْنَى إِلَّا وَأَنَّ إِن قَبْلَهَا نَافِيَةٌ، آگا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ایسے موارد میں جب ان کے بعد لام آتا ہے تو یہ لام حقیقت میں اللہ کے معنی میں ہے، اور وہ ان نافیہ ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں ان زیدن لقائمون، تو یہ لام اللہ کے معنی میں، یہ ان نافیہ ہے، یعنی ان زیدن یعنی ما زیدن الا قائمون، ایسے ہے۔ بس یہ ان نافیہ ہے اور لام اللہ کے معنی میں ہے۔ مگر لام اللہ کے معنی میں آتا ہے، اس کی کوئی شاہد ہے، اس کا کوئی دلیل ہے؟ کہتے ہیں جی بالکل ہے۔ وَاسْتَدَلُّوا عَلَى مَجِيءِ اللَّامِ لِلِاسْتِثْنَاءِ بِقَوْلِهِ، شاعر کے اس قول سے استدلال کیا ہے کہ لام استثناء کے لیے بھی آتا ہے، لام اللہ کے معنی میں بھی آتا ہے۔ امسا ابان ذلیلا بعد عزت، فرماتے ہیں کہ ابان عزیز ہونے کے بعد، عزت کے بعد بیچارہ ذلیل ہو گیا۔ وما ابانو لمن اعلاج سودانی، اعلاج الج کی جمع، یعنی غیر عرب کافر کو الج کہتے ہیں، سودان اسود کی جمع، درست ہے۔ تو اب یہ مائے نافیہ ہے اور لا اللہ کے معنی میں ہے، یعنی وما ابانو، ابا نہیں ہے الا من اعلاج سودانی، مگر سیاہ پوست
کفار میں سے. درست. یہاں پر لام اللہ کے معنی میں ہے. وکیل عباس کہتے ہیں کہ ناغا یہ مائے نافیہ نہیں ہے، مائے استفہامیہ ہے. وما ابان و مبتدا خبر ہے. درست ہے. یہ جملہ یہاں پر تمام ہوا، اور بعد والا جملہ جداگانہ جملہ ہے، لہذا لام لام ابتدا ہے. وکیل اللام للابتداء علی ان ما استفہام وتم الکلام عند ابان. فرماتے بعض کہتے ہیں یہ لام ابتدا ہے کیونکہ یہ جو ما ہے ما استفہامیہ ہے، اور ابان تک کلام تمام ہو گیا. ابان مبتدا مؤخر، ما استفہامیہ خبر مقدم. یعنی وما ابانو سوال کر رہا ہے کہ ابان کیا ہے، پھر اس کا جواب آ رہا ہے جداگانہ جملے سے. لمن اعلاج سودان، یعنی لہو من اعلاج سودان، ایسے ہے. ثم ابتدا، اور اس کے بعد پھر جداگانہ جملے سے ابتدا ہوئی. لمن اعلاجی یعنی اے بتقدیر لہو من اعلاجی، اصل میں دا لہو ہوا مبتدا پر داخل ہے. تمام شد. وکیل ہی لام زیدت فی خبر من نافیہ. بعض کہتے ہیں کہ ناغا یہ ان نافیہ ہے، اور یہ لام وہ لام زائدہ ہے جو ماء نافیہ کی خبر پر آتا ہے. وما ابان لمن اعلاج سودانی، یہ ماء نافیہ اور یہ لام زائدہ ہے. اچھا، اس صورت میں پہلے والی دونوں صورتوں کے مطابق جو ترجمہ تھا بالکل اس کے برعکس ہو جائے گا، کیونکہ اگر لام کو اللہ کے معنی میں لیں یا ما کو استفہامیہ لیں اور بعد والے جملے کو جداگانہ لیں تو اس کا مقصد یہ ہوگا کہ ابان سیاہ پوست کفار میں سے ہے. لیکن اس تیسری ترکیب کے اعتبار سے جب آپ مائے نافیہ قرار دے رہے اور لام کو زائدہ قرار دے رہے تو ترجمہ برعکس ہو جائے گا. یعنی ترجمہ یہ ہوگا کہ ابان سیاہ پوست کفار میں سے نہیں ہے. وکیل ہی لام زیدت فی خبر من نافیہ وہذا المعنی اقصى المعنی علی القولین السابقین. جو پہلے والے قول دے یعنی لام اللہ کے معنی میں ہو یا ما استفہامیہ ہو، لام ابتدا ہو، وہاں پر معنی یہ کر رہے تھے کہ ابان کفار سودان میں سے نہیں ہے، یا جو ہے وہ کیا ہے، ابان کفار سودان میں سے ہے، لیکن یہاں پر ہوگا کہ نہ وہ نہیں ہے. وَعَلَىٰ قَوْلِ الْكُوفِيِّينَ يُقَالُ قَدْ عَلِمْنَا إِن كُنْتَ لَمُؤْمِنًا، کہ لام ابتدا قرار دے رہے تھے نا کوفیون اللہ کے معنی میں قرار دے رہے تھے. درست ہے. تو یہاں پر بھی ایسے ہوگا کیونکہ یہ کوفیوں کے نزدیک یہ ان نافیہ بن جائے گی نا. قد علمنا، ہم نے جان لیا کہ ان کنتا تم نہیں ہو لمؤمنا یعنی الا مؤمنا، تم نہیں ہو مگر مومن. ایسے کیوں بھائی ان پڑھیں گے؟ اس لیے کہ لأن النافیۃ مکسورۃ دائما، اس لیے کہ جو ان نافیہ ہے وہ ہمیشہ مکسور ہی ہوتی ہے. وَكَذَا عَلَىٰ قَوْلِ سیبویہ، اور اسی طریقے سے سیبویہ کے قول کے مطابق، سیبویہ نے کہا تھا یہ لام ابتدا ہے، اس صورت میں بھی اننا پڑھیں گے آپ، ان پڑھیں گے بھلے. لِأَنَّ لام الابتداء تعلق العامل عن العمل، کیونکہ لام ابتدا عامل کو عمل سے تعلق کرتا ہے، جیسے آغاز بحث میں بھی ذکر کیا تھا. وَأَمَّا عَلَىٰ قَوْلِ أَبِي عَلِي وَأَبِي الْفَتْحِ فَتُفْتَحُ، لیکن آغا ابو علی اور ابو الفتح جو کہہ رہے تھے، ابو علی فارسی اور ابو الفتح ابن جنی جو کہہ رہے تھے یہ لام ابتدا نہیں ہے بلکہ لام فارقہ ہے، تو ان کے نزدیک پھر جو ہے وہ کیا ان پڑھیں گے. قد علمنا ان کنت لمؤمنا، کیونکہ یہ تو لام فارقہ ہے. خوب جب لام فارقہ ہے تو عمل سے تعلق نہیں ہوگا قد علمنا، لہذا اس کو فتح پڑھنا واجب ہو جائے گا. تمام شد. بقایا جو مطلب ہے، جو بقایا اقسام ہے وہ بالکل آسان ہے، لہذا میں جلدی میں ترجمہ کر رہا ہوں. القسم الثانی، خوب لام غیر عاملہ کی دوسری قسم اللام الزائدۃ، لام زائدہ. یہ کہاں آتا ہے؟ وہی داخلۃ فی خبر المبتدا، مبتدا کے خبر پر آتا ہے. یہ زید لقائم، وفی خبر ان المفتوح ان زیدن لقائم، اس کی خبر پر بھی آتا ہے. وفی خبر لیکن زیدن لقائم، اس پر بھی داخل ہوتا ہے. درست ہے، لیکن یہ قیاسی نہیں ہے.
وَلَيْسَ دُخُولُ اللَّامِ مَقِيسًا بَعْدَ أَنَّ الْمَفْتُوحَ ان مفتوحہ کے بعد اسلام کا اس کی خبر پر آنا قیاسی نہیں ہے، خلافا للمبرد، آگے مبرد کہتے ہیں کہ قیاسی ہے، ولا بعد لیکن، لیکنہ کے بعد بھی جو ہے وہ کیا قیاسی نہیں ہے، خلافا للکوفیین، کوفی کہتے ہیں کہ قیاسی ہے، وللام بعدہما لام الابتداء، اور یہ جو ان دونوں کے بعد آتا ہے خبر، مثلا انا اور لیکنہ کے بعد جو لام آتا ہے یہ لام ابتدا بھی نہیں ہے، خلافا لہو ولہم، مبرد اور کوفیون کے برخلاف، وہ کہتے ہیں لام لام ابتدا ہے، ہم کہیں گے نہ لام لام زائدہ ہے۔ وزیدت ایضاً فی خبر زالہ، زالہ کے خبر پر بھی اس کو لاتے ہیں، یعنی زائدہ کو لے کر آتے ہیں۔ وفی المفعول الثانی لارا، ارا کے مفعول ثانی پر بھی داخل ہوتا ہے، فی قول بعض اراک لشاتنی، یہ لام لام زائدہ ہے، ونحو ذالک۔ الثالث، تیسری قسم لام جواب لو اور لولا کے جواب میں آتا ہے۔ لام الجواب وہی ثلاثۃ اقسام، ایک لام و جواب لو، لو کے جواب میں، نہ وہ قول ام البنین فی رثاء العباس، جناب ام البنین کا مرثیہ مولا عباس کے بارے میں، لو کان سیفک فی یدیک لما دنا منہ احد، کہ لو کے جواب میں لما آیا ہے، اگر تیری تلوار تمہارے ہاتھوں میں ہوتی، لو کان سیفک فی یدیک، اگر تیری تلوار تمہارے ہاتھوں میں ہوتی، لما دنا منہ احد، تو اس کے قریب کوئی بھی نہ جاتا، کہ یہ لام لو کے جواب میں۔ ایک ولام جواب لولا، نہ وہ قوله تعالی ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، اگر خدا بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے سے دفع نہ کرتا تو زمین فاسد ہو جاتی، لولا کے جواب میں۔ تیسرا ولام جواب القسم، نہ وہ قول امیر المؤمنین علیہ السلام واللہ لدنیاکم هذه اهون فی عینی من عراق خنزیر فی ید مجزوم، قسم بخدا تمہاری یہ دنیا اہون ہے، ہلکی ہے میری آنکھوں میں، من عراق خنزیر، خنزیر کی اس ہڈی سے کہ فی ید مجزوم، کہ ایک جزامی شخص کے جو ہاتھ میں ہو، یعنی ایک تو جزامی شخص آپ، پھر خنزیر کی بھی ہڈی جو اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، کتنی بے ارزش ہے، کہہ رہے ہیں کہ تمہاری اس دنیا کی حیثیت میرے پاس اس سے بھی کمتر ہے، یعنی اصلاً ارزشی نہ دارے، کہ یہاں پر یہ واللہ کے جواب میں ہے۔ خوب تیسری قسم لام غیر، چوتھی قسم لام غیر عاملہ کی، اللام الداخلۃ علی ادات شرط، وہ لام جو ادات شرط پر داخل ہوتا ہے، کیوں؟ للایذان بان الجواب بعدها مبنی علی قسم قبلها لا علی شرط، کہ یہ لام مؤذنہ کہلاتا ہے، حرف شرط پر داخل ہو کر بتاتا ہے کہ جو بعد میں جواب آنے والا ہے وہ جواب قسم ہے، نہ کہ جواب شرط، درست ہوا گا؟ وہ لام جو داخل ہوتا ہے ادات شرط پر للایذان، تاکہ اعلان کرے کہ بان الجواب بعدها، جو اس ان شرطیہ کے بعد جواب آئے گا، شرط کے بعد جو جواب آئے گا، مبنی علی قسم قبلها، جو اس سے پہلے قسم ہے اس کا جواب ہے، نہ کہ شرط کا جواب ہے۔ وَمِن ثم تسمى اللام المؤذنہ، اذان کرنے والا، وتسمى الموطئہ، توطئہ تمہید ہے، کہ یہ بعد میں جو آنے والا ہے وہ جواب قسم ہے، لأنها وطأت الجواب للقسم ای مہدتہ لا، یعنی جواب کو قسم کے لیے آمادہ کرتا ہے، درست؟ ای مہدتہ لا، یعنی قسم کے لیے اس کو مہیا کرتا ہے۔ جیسے دیکھیں یہ لئن اخرجوا لا یخرجون معہم، اگر ان کو نکالا جائے تو لا یخرجون معہم، ان کے ساتھ یہ نہیں نکلیں گے، یہ لام ان پر داخل ہے، لئن، یہ لام توطئہ ہے، بتاتا ہے کہ لا یخرجون معہم، ان اخرجو کا جواب نہیں ہے، بلکہ پہلے واللہ قسم پوشیدہ ہے، اس کا یہ جواب ہے، اور یہ جواب قسم بیان کرتا ہے کہ جواب شرط محذوف ہے۔ وَلَئِن قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ، کہ لا يَنْصُرُونَهُمْ جواب قسم ہے۔ وَأَكْثَرُ مَا تَدْخُلُ عَلَىٰ إِن، یہ لام مؤذنہ یا موطئہ ان شرطیہ پر اکثر داخل ہوتا ہے،
البتہ وقت تدخل علی غیرہا، کبھی کبھار غیر ان پر بھی داخل ہوتا ہے، کا قول ہی جیسے شاعر کا یہ قول لمتا صلحت، کہ یہ لام توطئہ ہے لیکن ان پر نہیں، متا پر داخل ہوا ہے۔ لمتا صلحت، جب تم نیک عمل کرو گے تو لیقضین لک صالحون، تو تمہارے لیے صالح اور اچھی چیزوں کو مقدر کیا جائے گا۔ وَلَتُجْزَيَنَّ إِذَا جُزِيتَ جَمِيلًا، اور جب نیکیوں کی جزا دی جائے گی تو تمہیں ضرور بضرور جزا دی جائے گی، تو یہ لام متا پر داخل ہے۔ اور یہ لَيُقْضَيَنَّ لَكَ صَالِحُونَ یہ شرط کا جواب نہیں ہے، قسم معذوف کا جواب ہے۔ وَقَدْ تُحْذَفُ مَعَ كَوْنِ الْقَسَمِ مُقَدَّرًا قبل شرط، فرماتے ہیں کہ چہ بسا شرط کے بعد والا جواب اس قسم محذوف کا جواب ہے، لیکن لام قسم کو ذکر نہیں کرتے۔ دقت کرے، شرط کے بعد جو جواب آ رہا ہے وہ جواب قسم ہے، لیکن اس کے ایذان کے لیے اس لام کو ذکر نہیں کرتے، محذوف کر دیتے، حذف کر دیتے ہیں۔ وَقَدْ تُحْذَفُ چہ بسا یہاں کبھی کبھار اسلام کو حذف کیا جاتا ہے، مَعَ قَوْنِ الْقَسَمِ مُقَدَّرًا قبل شرط، در حالی کہ قسم کو فرض کیا گیا ہے شرط سے پہلے۔ نہ وہ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، درست ہے آگا، یہ کہتے ہیں اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ جو جواب ہے جواب قسم ہے، ان اطعتموہم کا جواب نہیں ہے۔ کیا دلیل ہے؟ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے لام معذوف ہے، اصل میں لَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، بھائی کیا دلیل ہے کہ لام یہاں پر معذوف ہے؟ کہتے ہیں کہ اگر یہ جواب شرط ہوتا تو جملہ اسمیہ ہے، جزا پر فا کا آنا لازمی تھا، پھر ہوتا فَإِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، حالانکہ ایسے نہیں ہے۔ وَقَوْلُ بَعْضِهِمْ لَيْسَ هُنَا قَسَمٌ مُقَدَّرٌ وَإِنَّ الْجُمْلَةَ الْإِسْمِيَّةَ جواب شرط علی اضمار الفا، بعض کہتے ہیں کہ نہ آگا یہاں پر قسم مقدر نہیں ہے، یہ انکم لمشرکون جملہ اسمیہ جواب شرط ہے۔ بھائی جواب شرط اگر جملہ اسمیہ ہو تو فا داخل ہوتا ہے، کہا کہ فا کو مقدر مان لو، کیا حرج ہے؟ کا قول ہی مگر فا مقدر ہوتا ہے، کہا کہ ہاں دیکھو یہاں پر شاعر کہتا ہے من یفعل الحسنات اللہ یشکرھا، اصل میں تھا فاللہ یشکرھا، یہ شعر پہلے بھی گزر چکا ہے۔ فرماتے لیکن مردود وقول بعضهم مردود، کیوں؟ اس لیے کہ لأن ذلك خاص بالشعر، جملہ اسمیہ جواب شرط ہو اور اس پر فا داخل نہ ہو اور معذوف ہو، کہتے یہ شعر میں ہوتا ہے، نثر میں نہیں ہوتا، لہذا وہاں پر آپ نہیں کہہ سکتے وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ میں آپ کہیں کہ یہ جواب شرط ہے، نہ جواب قسم ہے۔ الخامس، خوب پانچواں لام جو لام غیر عاملہ ہے وہ ہے جو تعریف میں آتا ہے الرجل اور الحارث وغیرہ میں، لام ال کا الرجل والحارث فقط مذاشر ہوا، ال کے باعث میں اس کی تفصیلات گزر چکی ہے۔ السادسو چھٹا لام، کہتے ہیں کہ وہ جو اسماء اشارہ پر داخل ہوتا ہے، بیان کرتا ہے کہ یہ اسم اشارہ بعید کے لیے، مثلا ذا قریب کے لیے، ذالک بعید کے لیے، وہ لام بعد کو بیان کرتا ہے۔ السادس اللام اللاحقۃ لاسماء الاشارہ، اسماء اشارہ پر جو لام داخل ہوتا ہے، ذالک للدلالۃ علی البعد، آگا وہ لام کیا کرتا ہے؟ یا تو دلالت کرتا ہے کہ ذالک میں یہ لام بتا رہا ہے کہ اس میں اشارہ بعید کے لیے، او علی توکید ہی، یا نہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آغا بعد کو بیان کرتا ہے کاف، زا قریب کے لیے اور زا کا بعید کے لیے ہے، یہ کاف بعید کو بیان کر رہا ہے، لام کو اس بعید ہونے کی تاکید کے لیے لے کر آئے ہیں۔ او علی توکید ہی یعنی للدلالت علی البعد او علی توکید ہی علی خلاف فی ذالک، کیونکہ اس میں اختلاف ہے۔ روشن ہوا کہ یہ لام بعید کے لیے ہے یا کاف بعید کے لیے ہے۔ وَأَصْلُهَا السُّكُونُ، اصل میں یہ لام متحرک نہیں تھا، ساکن تھا، جیسے تلکا میں ہے ساکن ہے، لیکن وَإِنَّمَا قُصِرَتْ فِي ذَلِكَ لِالْتِقَاءِ ساکنین، لیکن ذالک میں مقصور ہے التقاء ساکنین کی وجہ سے۔
ساتویں قسم ہے لام لام تعجب. درست ہے، لام التعجب کہ غیر الجارہ، جارہ نہیں ہے. لَزَارُفَ زَیدٌ، او کس چیز نے زید کو بھئی ظریف بنایا ہے. لَکَرُمَ عَمْرٌ، او کس چیز نے عمر کو کریم بنایا ہے. بمعنی ما ازرفہ وما اکرمہ، کس چیز نے زید کو ظریف بنایا، کس چیز نے عمر کو کریم بنایا. فعل تعجب. ذکرہ ابن خالوی فی کتابہ المسمى بالجمال، آغا ابن خالوی نے اپنی کتاب جمل میں اس مطلب کو ذکر کیا ہے. والصواب، لیکن ابن ہشام کہتے ہیں کہ نہ آغا یہ لام لام تعجب نہیں ہے. والصواب انہا اما لام الابتداء، یا تو یہ لام ابتدا ہے، دخلت علی الماضی، ماضی پر داخل ہوا ہے. اگر فعل متصرف ماضی بدون قد پر تو لام ابتدا نہیں آتا. کہا کہ نہ بابا یہ فعل تعجب ہے، متصرف کہاں ہے، جامد ہے. لے شبہ ہی، لے جمود ہی بالاسم، کیونکہ یہ بیچارہ شباہت رکھتا ہے اسم کے ساتھ. لے شبہ ہی یا لے شبہ ہی بالاسم، اسم کے ساتھ شباہت رکھتا ہے. کیسے؟ لے جمود ہی، کہ متصرف نہیں ہے فعل تعجب. یا تو یہ لام ابتدا مانو، و اما لام جواب قسم مقدرین، یا آپ اس کو قسم مقدر کا جواب مانو. کہ الحمدللہ لام مفردہ کی بحث اس طریقے سے تمام ہوئی کہ بہت ہی مفصل بحث ہوئی. انصافاً 9-10 درس ہو گئے. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.